السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول، سید کل، سرور ذیشان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ بنائے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. حضرت شیخ الاسلام رئیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان علی میں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان علی میں. دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں اس کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں. حضرت فرماتے ہیں غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، غم حسین صبح خدا سب کو سرفراز کرے. یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں. خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے. سب سے پہلے تو میں مشہور ہوں، ممنون ہوں یہاں تشریف فرما تمام بزرگ، تمام یہاں تشریف فرما معزز کہ جنہوں نے مجھے یہاں دعوت دی، اور خصوصاً حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر اویس بخاری حفظہ اللہ تعالی کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور اس بابرکت محفل کا حصہ بنا. ابھی آپ نے جو خطاب سنا ہے بڑا جامع خطاب رہا، بہت ہی جامع خطاب، اور اگر یہ کہوں کہ مانع بھی ہے، جامع بھی ہے اور معنی بھی ہے، کہ اس کے بعد اس مضمون میں خطاب کی ضرورت نہیں. اب میں جو بھی عرض کروں گا یہ استفراقاً ہے کہ مجھے بھی کچھ برکتیں حاصل ہو جائیں. برادران عزیز، اس آیت کریمہ کو میں نے اپنا مضمون سخن بنایا ہے. اگر آپ اس آیت کریمہ کو پھر ایک مرتبہ سماعت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جسے ہم نے بارہا سنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی.
युहिब्बुहुम अल्लाह। اے حبیب آپ ان سے فرما دیجیے کہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کی طرف اللہ کا فرمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اللہ ہمیں یہ فرمان پہنچا رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم یہ دعویٰ محبت کر رہے ہو تو اس دعوے کی دلیل بھی ہونی چاہیے، اور اس دعوے کی دلیل کیا ہے وہ بھی پروردگار سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ لوگوں سنو، تمہارے دعوے محبت کی دلیل ہمارے حبیب پاک کی اتباع ہے، ان کی کامل اتباع کرو۔ اگر تم اللہ کے محبوب ہونے کا، اللہ کے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ تم اپنے خالق کائنات سے محبت کرتے ہو، اپنے مالک حقیقی سے محبت کرتے ہو، اپنے رب العالمین کو دل سے چاہتے ہو، تو پھر اس محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے، نبی پاک ہے، ان سے ان کی کامل اتباع کرنا۔ اب ایک دعویٰ اور ایک دلیل، اگر کوئی اس اپنے دعوے کی دلیل کو مکمل کر لیتا ہے تو اصول یہ کہتے ہیں، قواعد یہی کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسے یہ کہا جائے گا کہ تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ یا تو دلیل جھوٹی ہوگی، دلیل مکمل نہیں ہوگی، ثبوت پیش نہیں ہوگا، ایویڈنس پورا نہیں کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ تیرا دعویٰ سچا نہیں۔ اگر ثبوت مکمل ہو جائے، دلیل تام ہو جائے تو کہا جائے گا کہ تیرا دعویٰ سچا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کا یہ انداز الگ نظر آیا۔ پروردگار عالم نے جب دعوے کی بات کی، دلیل کی بات کی، نتیجہ بھی پیش فرما دیا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تب دعویٰ ہو بندوں کا اللہ سے محبت کا، کہ بندے کہہ رہے ہیں پروردگار ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دلیل کے طور پر رب العالمین نے فرما دیا کہ تمہاری محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم ہمارے حبیب کی اتباع کرو، اور لوگوں نے حضور پاک سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، حضور پاک کی دامن سے اپنے آپ کو جوڑ لیا اور حضور پاک کے کامل متبع ہو گئے، تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ فرما دے ہاں تم اب اپنے دعوے میں سچے ہو، تم اللہ کے یقیناً چاہنے والے ہو، لیکن اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے جب تم ہمارے حبیب کے کامل متبع بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ دعوے کے بدلے میں اللہ دعویٰ فرما رہا ہے، ادھر بندوں کا دعویٰ ہے، ادھر پروردگار عالم کا دعویٰ ہے، بیچ میں دلیل ہے تو حضور پاک کی اتباع دلیل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم ہمارے حبیب کے کامل متبع بن جاؤ گے، ان کے پیروکار بن جاؤ گے، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارا دعویٰ اپنی طرف، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی، اب تم محب سے محبوب بن جاؤ گے، اب تک طالب تھے مطلوب بن جاؤ گے، اب تک مرید تھے مراد بن جاؤ گے۔ برادران عزیز، اب جب یہ آیت کریمہ ہم سنتے ہیں، ہم نے بارہا سنی ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ بتائی گئی، سمجھایا گیا تو بتایا گیا کہ ہمیں حضور پاک کی سنتوں کی تکمیل کرنی۔ حضور پاک نے جیسے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھا حضور پاک نے فرمایا ویسے نماز پڑھو، ہمیں بتایا گیا کہ ویسے ہی نماز پڑھی۔ حضور پاک جیسے روزہ رکھے ہم بھی ویسے ہی روزہ رکھیں، حضور پاک نے جیسے زکوٰۃ ادا کی ہم نے بھی ویسے ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حضور پاک نے جیسے حج ادا فرمایا ہم بھی ویسے ہی حج ادا فرمائیں، جیسے حضور پاک نے اخلاق حسنہ کا پیکر بن کر ہمیں سکھایا ہمارے اخلاق بھی ویسے ہی ہو۔ یہ آیت کریمہ میں ہم نے بارہا ان اعمال کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کیا ہے، ہمارے علماء نے مبذول کیا ہے، لیکن یہاں یہ آیت کا مصداق مکمل نہیں ہوگا،
ہمیں یہ بات کو جاننا ہوگا کہ اتباع تامہ تب ہوتی ہے، اتباع قابل جب ہوتی ہے کہ حضور پاک کی ہر ادا کو ہم اپنا لیں، حضور پاک کی ہر سنت کو ہم اپنا لیں۔ ہاں یقیناً نماز پڑھنا حضور پاک کی ادا ہے، روزہ رکھنا حضور پاک کی ادا ہے، زکوٰۃ دینا حضور پاک کی ادا ہے، حج کرنا حضور پاک کی ادا ہے، اور جب تک اس ادا کے ساتھ یہ عمل مکمل نہ ہوگا، یہ عمل معتبر بھی نہ ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جانا کہ امام حسن کو کاندھے پہ بٹھانا یہ بھی حضور پاک کی ادا ہے، امام حسین کو اپنے پشت پر چڑھانا یہ بھی حضور پاک کی ادا ہے، دونوں حسنین کریمین کو اپنے گود میں بٹھا کر انہیں چومنا، انہیں سونگنا یہ بھی حضور پاک کی ادا ہے، اور جب تک امام حسین کی شہادت کا ذکر ہونا، حضور پاک کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جانا یہ بھی حضور پاک کی ادا ہے۔ جہاں ہم اعمال میں حضور پاک کی اتباع کرنے کے لیے راضی ہے، وہیں پر اہل بیت کی محبت میں حضور پاک کی اتباع کرنی ضروری ہوگی، تب جا کر اتباع کامل ہوگی۔ برادران عزیز، یہ بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم یہودی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہودیوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ یؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کو لے لیتے تھے، بعض کو چھوڑ دیتے تھے، جو پسند آتا اسے لے لیتے، جو عمل ہمیں پسند نہیں آتا وہ چھوڑ دیتے۔ لیکن مسلمان کی معاملہ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا معاملہ ہے کہ جب داخل ہو تو مکمل داخل ہونا ہے، وہاں پر چوائس نہیں ہے، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میرا مزاج کیا چاہتا ہے، میرا دل کیا چاہتا ہے، میری مرضی کیا چاہتی ہے، یا میں جس ماحول میں رہ رہا ہوں وہ ماحول کا تقاضا کیا ہے، ان کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہوں وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے رب کیا چاہتا ہے، رسول پاک کیا چاہتے ہیں۔ برادران عزیز، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، جیسے ہم نے آیت کریمہ کی تفسیر کو سنا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا مگر میرے قرابتداروں سے محبت کرو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہجرت کے بعد، جہاں پر صحابہ کرام نے اس بات کو محسوس کیا کہ حضور پاک نے ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری تبلیغ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ساری قربانیاں دے دی، گھر دار چھوڑ دیا، اپنا آبائی وطن چھوڑ دیا، سب کچھ اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، اور آپ کے کاشان مقدس میں اب تین دن تک فاقے چل رہے ہیں، کبھی صرف پانی پیا جا رہا ہے، کبھی صرف کھجور کھایا جا رہا ہے، نہ چولہا چل رہا ہے، نہ کوئی چیز پک رہی ہے۔ قربان جائیں انصار صحابہ کرام کی محبتوں پر، ان کے کردار پر، کہ ان کے احسان ہے مسلمانوں پر، کہ ان کا جو انداز زندگی رہا، ان کی تو قربانیاں رہی دین اسلام کے لیے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنی محبت کے جذبے کے تحت حضور پاک کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کیا، اور یہ تصور کیا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم حضور پاک کو اپنی تبلیغ کے بدلے میں کچھ پیش کریں۔ جب انہوں نے یہ نذرانہ پیش کیا تو حضور پاک کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور فرما دیا، اے حبیب اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میں نے تبلیغ کی ہے، یہ میرا مقصد ہے، یہ میری زندگی کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں، تمہیں دوزخ کے گڑھے سے بچا کر جنت کی راہ پر لے جاؤں۔ اس کا کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں تھوڑا سا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہاں جو اللہ کا معاملہ آیا ہے، جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ کے دو قسمیں ہوتی ہیں۔ مستثنیٰ جب ہوتا ہے، استثناء کا جب استعمال ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مستثنیٰ متصل، ایک ہوتا ہے مستثنیٰ منقطع۔ تو یہاں جب آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہاں جو استثناء آیا ہے یہ متصل نہیں ہے، یہ منقطع ہے۔ یہ دو الگ الگ حکم ہیں، دو الگ الگ حکم ہیں۔ ایک حکم یہ آ گیا کہ تم میرے تبلیغ کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس کا کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا۔
اب یہ دوسرا جو حکم ہے یہ مختلف ہے، منقطع ہے، الگ اپنی شناخت رکھنے والا حکم ہے۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اسے تبلیغ کا عوض نہیں بتایا گیا، یہ مستقل اللہ نے الگ حکم دیا ہے، کیونکہ ہم جہاں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ حضور پاک کے مقاصد میں ایک مقصد ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرابت داروں کی محبت کو بدلہ بنایا گیا، بلکہ یہ مستقل حکم اللہ کی طرف سے مومنین کی طرف آیا۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مستثنی منقطع ہے، اور عرب میں اس کے بہت سے مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ عربی زبان میں ایسی بہت مثالیں ہیں، قرآن مجید میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں پر مستثنی متصل بھی آیا ہے، مستثنی منقطع بھی آیا ہے۔ برادران عزیز، جہاں ہم نے یہ بات کو جان لیا اور مودت کی جو پیاری تفصیل ہم نے ابھی سنی ہے کہ مودت کیسی ہوتی ہے کہ جس کی کوئی علت و سبب نہ ہو، ایسی محبت جو بے علت بے سبب فطری ہو اسے مودت کہتے ہیں۔ ہاں محبت ہو تو کسی کے حسن سے ہو جائے، کسی کے جمال کو دیکھ کر ہو جائے، کسی کے کمال کو دیکھ کر ہو جائے، کسی کے پیسوں کو دیکھ کر ہو جائے، کسی کے جاہ و جلال کو دیکھ کر ہو جائے، یہ محبت کہلاتی ہے۔ لیکن جس محبت کا تعلق خالص ہو، جس کی بنیاد اخلاص پر ہو، جس کی بنیاد میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی سبب دنیاوی اس کے اندر عارض نہ ہو، تو پھر وہ محبت مودت کے مقام پر پہنچے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو حضرت نے ہمیں بڑے اچھے سے سمجھایا۔ اب ہم نے یہ بات جان لی کہ یہ وجبت علینا مودت کے تحت اس حکم کی تعین بھی ہو گئی، کیونکہ ہمارے ذہن میں کئی مرتبہ یہ بات یہ خیال پیوست بھی کیا جاتا ہے اور کبھی ابھر بھی جاتا ہے۔ یہ خیال بتایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، یہاں جو حکم آیا ہے شاید مستحب کے درجے میں ہوگا، ندب کے درجے میں ہوگا، کیونکہ احکام جب آتے ہیں تو امر کے 16 الگ الگ معنی بتائے گئے۔ قرآن میں جو امر آیا ہے اس کے الگ الگ معنی ہیں اور 16 معنی اس کے بتائے گئے ہیں، تو اس میں سے تعین کس کی ہو اس کے لیے علت ضروری ہے۔ اب یہ وجوب کی علت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے واضح طور پر بتا دیا، وجبت علینا مودت، کہ جن کی محبت ہم پر واجب ہے، وہ محبت کس کی ہے؟ وہ اہل بیت اطہار کی محبت۔ برادران عزیز، ابھی ہم نے اس بات کو جانا کہ اللہ نے ان کی محبتوں کو واجب کر دیا۔ اب یہ کون ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تعارف ہے، ان نفوس قدسیہ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھا رہا ہے۔ کہیں پر آیت مباہلہ میں ان کی سیارت کو بتا رہا ہے، کہیں پر آیت تطہیر کے اندر ان کی پاکی کا اعلان فرما رہا ہے، کہیں پر انفاق فی سبیل اللہ کی کیفیت کو سمجھا رہا ہے۔ ان کی ادا سے ہم جانتے ہیں، آیت مباہلہ کا منظر ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہ اے حبیب آپ دن سے کہہ دیجئے بلا لو، آ جاؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئے، تم اپنے بچوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں مباہلہ کریں گے اور اللہ کے سامنے عرض کریں گے پروردگار جو سچا ہے اسے باقی رکھنا اور جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت کو برسانا۔ یہ آیت کریمہ بڑی مشہور ہے، اور اگر اس کے شان نزول کو دیکھیں تو بات واضح ہوگی۔ نجران کے نصارہ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور پاک نے انہیں دین اسلام کی تبلیغ کی، توحید کے دلائل براہین ان کو پیش کیے، سمجھائے، بتائے، لیکن وہ مانے، انہوں نے قط حجت کی، انہوں نے حضور پاک کے ساتھ بحث کی، حضور پاک نے بارہا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مانے نہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ کو جلال آیا،
اللہ فرماتا ہے حبیب یہ آپ سے حجت کرتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بلا لو، آ جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں مباہلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ برادران عزیز، مباہلے کی گھڑی آ گئی، چیلنج ایکسپٹ ہوا، موقع محل طے ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہم سارے صحابہ کرام جمع تھے مباہلے کے دن کہ یہ ابنانہ کی منزل پر کون ہوں گے، نسانہ کی منزل پر کس کا انتخاب ہوگا، انفسنا کی منزل پر حضور پاک کسے چنیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے اس انداز میں کہ ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، حضور پاک کے پیچھے سیدہ کائنات سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور آپ کے پیچھے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ ہے۔ اب یہ 5 تن نکلے ہیں کاشان اقدس سے، اور قربان جائے صحابہ کرام کے اس انداز کو کہ حضور پاک کے ایک ایک اشارے کو سمجھتے تھے، حضور پاک کس انداز میں باہر تشریف لائے تو سمجھ گئے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ ابنانہ کی منزل پر حضور پاک نے حسنین کریمین کو چن لیا، نسانہ کی منزل پر سیدہ کائنات کو چن لیا، انفسنا کی منزل پر حضرت مولا علی کو چن لیا، اور حضور پاک باہر تشریف لائے تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، پروردگار یہ میری اہل ہے، یہ میری اہل ہے۔ اور آگے مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ چھوٹا سا قافلہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہوا آگے چلا اس میدان تک پہنچا جہاں پر مباہلہ ہونا تھا، تو وہاں نجران کے نصارہ بھی موجود تھے، ان کا چیف بشپ جسے کہتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو سمجھا رہا تھا، جس کا نام حارث بن ہشام آتا ہے، وہ سمجھا رہا تھا کیسے دعا کرنی ہے، وہ سمجھا رہا تھا کن کلمات کو کہنا ہے، وہ سمجھا رہا تھا کون دعا کریں گے، کون آمین کہیں گے۔ تبھی اس کی نگاہ ان نفوس قدسیہ پر پڑی، ان چہروں پر پڑی۔ مورخین کہتے ہیں کہنے والا اپنے کلام کو بھول گیا، اپنے کلمات کو بھول گیا، اور اپنے ہی لوگوں سے کہنے لگا اے لوگوں سنو، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہرے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے اور دعا کرے پروردگار اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، تو خدا کی قسم رب ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا اور پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں اگر ان کے زبان سے ہماری قوم کی تباہی کے کلمات نکل جائے، ہماری قوم تباہ و تاراج ہو جائے، ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے۔ اگر بقا چاہتے ہو تو یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ برادران عزیز، خیر بھی جانتے تھے عظمت اہل بیت کیا ہے، ان نفوذ قدسیات کی عظمت کو غیر بھی پہچاننے لگے، ان چہروں کو دیکھا تو جان گئے کہ رب کے پاس ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، پیچھے ہٹ گئے، جزیہ دینے کو راضی ہو گئے۔ برادران عزیز، اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ اب جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ فاتبعونی، حضور پاک کی کامل اتباع کرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کتنی زیادہ اہمیت کیوں، اہل بیت اطہار کی محبت کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں، اتنا زیادہ اہل سنت و جماعت میں ان کا اوپر زور کیوں دی جاتی ہے، ان کے لیے محفلیں کیوں سجائی جاتی ہے، ان کے بارے میں ان کے واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں۔ ارے دوسرے بھی تو ہیں، دوسرا بھی تو معاملہ ہے، دوسری بھی تو اشیاء ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ برادران عزیز، ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہماری اپنی رائے کسی کے لیے معتبر نہیں ہوتی، قرآن و حدیث سب کے لیے معتبر ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ بات کو جانیں، اس بات کی طرف تھوڑا توجہ دیں کہ ایک مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت والی چیز کیا ہے، سب سے زیادہ اہمیت والی چیز کیا ہے، تو آپ فرمائیں گے کہ بھائی مومن کی زندگی میں
سب سے زیادہ اہمیت والی چیز اس کا ایمان ہے، جو فرق کرنے والا ہے، جو حد فاصل ہے۔ ایمان ہی وہ چیز ہے، وہ جوہر ہے، وہ کمال ہے جو بندے کو خدا سے ملاتا ہے۔ ایمان ہی وہ چیز ہے جو ایک مومن کو غیر مومن سے جدا کرتی ہے۔ وہ امتیاز والی چیز ایمان ہے۔ ہمارے اعمال کا اعتبار بھی ہوتا ہے تو ہمارے ایمان کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اگر تو بندہ ایمان والا نہ ہو، لاکھ اچھائیاں کر لے، لاکھ بھلائیاں کر لے، اس کا جزا شاید اسے یہاں ہی دنیا میں مل جائے گی، لیکن آخرت میں جو حساب ہوگا وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ بات حق ہے۔ تو سب سے زیادہ اہمیت والی چیز ہماری زندگیوں میں ایمان ہے۔ تو ذرا اس بات کو سمجھے کہ ایمان کے ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت کا تعلق کیا ہے۔ تو بات واضح ہوگی، اگر ایمان کے ساتھ تعلق ہے تو جتنی اہمیت والی چیز ایمان ہے اتنی ہی اہمیت والے اس کے متعلق اشیاء بھی ہوں گے۔ برادران عزیز، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور پاک کے چچا ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک گروہ کے پاس سے گزرا، ایک جماعت کے پاس سے گزرا جو بظاہر مسلمان تھے، بظاہر مسلمان، ان کے درمیان سے میں گزرا اور یہ بات کی امید رکھ رہا تھا کہ جو میرے حبیب کا کلمہ پڑھتے ہیں جب مجھے دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، کیونکہ میں حضور پاک کا چچا ہوں، ان سے نسبت خاص رکھتا ہوں۔ اور جب میں ان کے پاس سے گزرا تو حضرت عباس فرماتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیا کہ کوئی غیر ان کے درمیان آ گیا ہو، نہ اہلن ہے نہ سہلن ہے نہ کوئی گفتگو ہے، بلکہ اپنی گفتگو کو روک لیا، اپنی گفتگو کو چھپا لیا اور میرے ساتھ غیروں کی طرح سلوک کیا۔ مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں تکلیف اتنی زیادہ ہوئی کہ میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور جا کر میں نے شکایت کر دی اور کہا یا رسول اللہ، اس جماعت کے پاس سے میں گزرا اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا خراب سلوک کیا، اس سے میرے دل کو تکلیف ہوئی۔ حضور پاک نے جب سماعت کیا، حضرت عباس فرماتے ہیں فغضب غضبا شدیدا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ حضور پاک بہت جلال میں آئے اور فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبكم بالله ولخلقه۔ ارشاد ہوا، حضور پاک فرماتے ہیں اے عباس آپ سن لیجئے کہ جب تک کوئی شخص اہل بیت اطہار سے محبت نہ کرے، اہل بیت اطہار سے محبت نہ کرے اللہ کی خاطر اور میری نسبت و خرابت کی خاطر، تب تک اس کے دل میں ایمان ہی داخل نہیں ہوگا۔ کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرما دیا کہ اس کے دل میں ایمان ہی داخل نہیں ہوتا۔ اب ایمان کے آنے کے لیے جیسے ہم دیکھتے ہیں مزاج خلقت ہے کہ اگر کہیں پر پھلدار درخت اگانے ہو، کہیں پر کاشتکاری کرنی ہو، کسی مقام کو سرسبز اور شاداب کرنا ہو تو پہلے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، پہلے زمین کی اصلاح ہوتی ہے، زمین سے خرابیوں کو، پتھروں کو، کانٹوں کو دور کر دیا جاتا ہے اور بنجر زمین کو اپجاؤ بنا دیا جاتا ہے، باصلاحیت بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس پر پانی کی برسات ہو، پھر وہاں پر بیج لگائے جائیں تو وہاں پر پھر پھلدار درخت بھی اگتے ہیں، سرسبزی ہوتی ہے، شادابی ہوتی ہے۔ تو یہ ہریالی کے لیے، یہ سرسبزی اور شادابی کے لیے، کسی کے پھلدار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زمین اچھی ہو، زمین باصلاحیت ہو۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ کسی دل میں ایمان کا اگر درخت لگانا ہو تو اس کو پہلے اہل بیت اطہار کی محبت سے سینچنا ہوگا۔ اس دل کو درست کرنے کے لیے اہل بیت کی محبت ہونا ضروری ہے کہ جس دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی،
اسی دل میں ایمان ہوگا. جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں اس دل میں ایمان نہیں آئے گا. برادران عزیز، تو ایمان اور اہل بیت کا تعلق کتنا گہرا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں. اور آگے چل کر ایک بات عرض کر دوں کہ جس کے دل میں ایمان نہیں اس کا عمل معتبر نہیں، اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، لاکھ سجدے کرے، لاکھ صدقات و خیرات کر لے، اگر دل میں اہل بیت اطہار کا خوف ہوگا تو نہ اس کی نمازوں سے فائدہ دے گی، نہ اس کا روزہ اسے فائدہ دے گا، نہ کوئی حج فائدہ دے گا، نہ خیرات فائدہ دے گا. کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا، یہ کیسے کہہ دیا کہ نماز فائدہ نہیں دے گی؟ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی. روزہ فائدہ نہیں دے گا اگر دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہوگا. کیسے کہہ دیا آپ نے؟ تو میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ ہم تو ناخل ہیں، نقل کرتے ہیں. برادران عزیز، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام تشریف فرما حاضر ہے. حضور پاک نے ارشاد فرمایا من مات علی بغض اہل بیتی مات کافرا. ایک اور حدیث پاک میں آیا من مات علی بغض اہل بیتی ادخلہ النار. جب حضور پاک نے یہ بات فرمائی کہ جس نے اس حال میں موت پائی کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کے لیے بغض تھا، کینہ تھی، برائی تھی، دشمنی تھی، عداوت تھی، حضور پاک فرماتے ہیں اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہوگا. جب یہ بات حضور پاک نے فرمائی تو صحابہ اکرام میں ایک صحابی عرض کی یا رسول اللہ انسامہ وصلہ، انسامہ وصلہ، اگر وہ روزہ رکھتا ہے، اگر نماز پڑھتا ہے، کیا تب بھی وہ جہنم میں جائے گا؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا انسامہ وصلہ بین الحجر والمخ، اگر وہ نماز میں ہو، اگر روزے کی حالت میں ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑے ہو کر، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اس سے بڑی نماز کسی کی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا روزہ کسی کا نہیں ہو سکتا کہ حالت روزہ میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ حج کے عالم میں ہو، حج میں تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، ہو سکتا ہے رمضان کا عالم ہو، رمضان میں سب سے زیادہ برکتیں ملتی ہے، عبادت کا سب سے اعلیٰ معیار مقام رمضان میں ہوتا ہے. اس حال میں حضور پاک فرماتے ہیں، ایسی مثال حضور پاک دے رہے ہیں کہ جس کا کوئی مقام و مرتبہ کوئی اور حاصل نہ کر سکتا ہو، تب بھی اگر اس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہو، حضور پاک فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمیں حضرت عباس کی حدیث پاک سمجھا رہی ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کے لیے ضروری ہے. اگر اہل بیت اطہار کی محبت نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو عمل معتبر ہے. برادران عزیز، ایسے تو بہت سی روایات ہمارے سامنے ہیں، لیکن کیونکہ آج تعلق ہمارا ایمان سے، قرآن سے، صاحب قرآن سے سب سے زیادہ مشغول ہونا چاہیے، اور آج اسی پر گفتگو ہو رہی ہے. لوگ آج واقعات تواریخ پر کام کرنا نہیں چاہتے، اسے سننا نہیں چاہتے. اچھی بات ہے، اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں قرآن و حدیث سنائیں. تو بات ہم نے حدیث پاک سے یہ بات جان لی کہ ایمان اور محبت اہل بیت کا تعلق کیا ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت اطہار کا تعلق کیا ہے، کیونکہ قرآن یہ سرمایہ حیات ہے، دستور حیات ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے کہ جس پر ہمیں چلنا ہے. اسے حاصل کریں تبھی کامیاب ہوں گے. تو ذرا جان لیں کہ یہ تعلق کیسا ہے، ان دونوں کا تعلق کیسا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث پاک اس بارے میں کیا سمجھاتی ہے. تو مشہور حدیث پاک ہے
سیاستہ میں بہت سے کتب میں اس کو نقل کیا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں انی تارکوں سے سفر ہے، میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم لن تضلوا ابدا، اگر تم ان کو تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حضور پاک یہاں گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھوں میں یہ دو چیزیں ہو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آج بندے مومن چاہتا ہی ہے کہ وہ ہدایت چاہتے، جیسے ہم نے سنا کہ ہم بارہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. حضور پاک ہمیں ہدایت کا سامان فراہم فرما رہے ہیں اور ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر تم ان دو چیزوں کو تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، حبل ممدود بین السماء والارض، ایسی رسی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان میں دراز ہے. ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کو تھام لو. دوسری چیز فرمایا اہل بیتی عترتی، میری اہل بیت میری عترت. ان دو چیزوں کو اگر تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آگے ایک اور روایت موجود ہے، پاک فرماتے ہیں لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، کہ یہ دو چیزیں قرآن اور میری اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائے گی. برادران عزیز، تو معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار ساتھی قرآن ہے، قرآن کے ساتھی ہے. جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں اہل بیت ہے، جہاں جہاں اہل بیت ہے وہاں وہاں قرآن ہے. حضور پاک نے حدیث پاک کے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ میری قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، کہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کے پاس دونوں ہوں گے. اگر کوئی صرف قرآن کو تھام لے گا تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، ہدایت حاصل نہیں ہوگی. کوئی صرف میری اہل بیت کو تھامنے کا دعویٰ کرے اور قرآن کو چھوڑ دے اسے بھی کامیابی حاصل نہیں. کامیاب وہی شخص ہے جس کے پاس قرآن بھی ہو اور میری اہل بیت بھی ہو. اب یہاں ایک بات اکثر کھٹکتی بھی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا تجزیہ کیسے ہو. کیونکہ جب بھی ہم یہ حدیث پاک سنتے ہیں تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بھائی قرآن اور محبت اہل بیت، قرآن اور محبت اہل بیت، یہ بات بالکل درست ہے. لیکن کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے، تو جیسے قرآن چل رہا ہے ویسے اہل بیت بھی چلے. برادران عزیز، اب یہاں بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں احادیث کریمہ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید آج ہمارے پاس موجود ہے، ظاہر میں بھی ہے باطن میں بھی ہے، تو پھر حضور پاک کی اس حدیث پاک کی روشنی میں اہل بیت اطہار کا ہونا بھی ضروری ہے. تو آج ہم محبت کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ تو پھر ہمیں حدیث پاک رہنمائی فرما رہی ہے، رہنمائی ہمیں بتا رہی ہے. حدیث پاک میں حضور پاک فرماتے ہیں کل سبب ونسب ينقطع الا سبب والنسب، کہ ہر نسب ہر سبب کٹنے والا ہے، ہر خانوادہ چھٹنے والا ہے، ہر ایک نسل مٹنے والی ہے، لیکن کوئی نسل باقی رہے گی، کوئی نسب باقی رہے گا تو میری نسل باقی رہے گی، میرا نسب باقی رہے گا. جب اس حدیث پاک پر پہنچتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرما دیا کہ تم میرے نسب کو تلاش کر رہے ہو، جہاں جہاں قرآن چل رہا ہے وہاں وہاں میرا نسب بھی چلے گا، میری نسل بھی چلے گی. تم چاہے کربلا میں لاکھ کوشش کر لو میرے نسب کو مٹانا پاؤ گے، میری نسل کو مٹانا پاؤ گے. تمہاری ساری نسلیں کٹ جائے گی، مٹ جائے گی، باقی رہنے والی نسل
میری نسل ہے، قیامت تک چلنے والی نسل میری نسل ہے، اور جہاں جہاں قرآن چلے گا وہاں وہاں میرا نسب بھی چلے گا، میری نسل بھی چلے گی۔ اس لیے ہم دنیا کے خطوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے وہاں پر ہم نے دیکھا آل رسول کی خدمات نمایاں نظر آئی، چاہے ہندوستان ہو چاہے عرب ہو۔ ہم نے دیکھا ہے خواجہ خواجہ کے فیضان کو بھی، ہم نے دیکھا ہے بندہ نواز کے فیضان کو بھی، ہم نے دیکھا ہے بابا شرف الدین کے فیضان کو بھی، ہم نے دیکھا ہے یوسفین کے فیضان کو بھی، ہم نے دیکھا ہے قادری چمن کے فیضان کو، ہم نے دیکھا ہے نقشبندی چمن کے فیضان کو، ہم نے دیکھا ہے شرفی چمن کے فیضان کو۔ اسی طرح دنیا کے کسی خطے کو اٹھا کر دیکھیے کہ جہاں پر آپ کو اسلام نظر آئے گا وہاں پر اہل بیت اطہار کا کوئی چشم و چراغ نظر آئے گا جو اسلام کے جھنڈے کو لے کر کھڑا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہاں بھی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ وہاں بھی شاہ حسین تھے، بادشاہ حسین تھے، دین حسین تھے، دین پناہ حسین تھے۔ تو آج بھی دین کی خدمت کرنے والے کوئی حسینی لال ہی ہے تو اس پرچم کو تھامے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں حضور پاک کی اہل بیت کی شان ہوگی۔ برادران عزیز، احادیث میں حضور پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی جدا کرنا چاہتا ہے تو وہ گمراہ ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، اس کے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، وہی کامیاب ہے۔ تو ایمان کا تعلق اہل بیت سے ہم نے جان لیا، قرآن کا تعلق اہل بیت سے ہم نے جان لیا، اب تعلق ہے صاحب قرآن کا، جن کی اطاعت ہم پر لازم و واجب ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے حکم سے ہمیں یہ بات اللہ نے بتا دی کہ تمہیں اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول پاک کی بھی اطاعت کرنی ہے، حضور پاک کے ہر ہر ادا کو تمہیں اپنانا ہے۔ ہم نے وہ واقعہ سنا، میں جانتا ہوں کہ وقت اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک کی محبت کا انداز کیسا۔ ہم جانتے ہیں کہ سنت صرف قولی نہیں ہوتی، سنت فعلی بھی ہوتی ہے، سنت تقریری بھی ہوتی ہے۔ جہاں ہم حضور پاک کی فرامین پر عمل کے لیے پابند ہے وہیں پر ہمیں حضور پاک کے اعمال کی پابندی کرنی بھی ضروری ہے کہ حضور پاک کی سنتیں جو آپ نے عملی کر کر بتائی ہے اسے بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ قرآن، حدیث، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت کا انداز سمجھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت یاد آ رہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک مسئلہ درپیش تھا، میں نے حضور پاک سے اپنا معاملہ، اپنا معروضہ پیش کیا، حضور پاک نے مجھے جواب عنایت فرمایا۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ حضور پاک اپنی کملی مبارک میں کوئی وزن ہے جو اٹھائے ہوئے، کوئی بوجھ ہے تو حضور پاک اپنی کملی مبارک میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر خدمت کا موقع ہو تو میں خدمت انجام دوں، میں کوئی وزن اٹھا لوں۔ حضور پاک نے آہستہ سے اپنی کملی مبارک کو کھولا تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک طرف امام حسن ہے جو حضور پاک کو لپٹے ہوئے ہیں، دوسری طرف امام حسین ہے جو حضور پاک کو لپٹے ہوئے ہیں۔ اس منظر کو دیکھا تو حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، آپ اپنے دونوں شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اس پر حضور پاک نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے پروردگار میں ان دونوں بچوں سے، میرے شہزادوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، پروردگار آپ بھی ان سے محبت کیجئے، وَأَحِبُّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور ان سے بھی محبت کیجئے تو دونوں میرے شہزادوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم جان گئے کہ حضور پاک کی دعا ان کے لیے ہے جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں،
حضور پاک نے دعا فرمائی کہ جو امام حسن امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اے پروردگار آپ بھی ان سے محبت کیجیے۔ اب اس محبت کا انداز کیسا؟ مسجد نبوی شریف کے وہ صحن گواہ ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوا بات کو ختم کروں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز اپنے شہزادوں سے کوئی کھیل کھیلتے ہیں۔ کبھی جھاڑ کا کھیل ہوتا اور حضور پاک بنفس نفیس شہزادوں کے لیے جھاڑ بن جاتے۔ کبھی اونٹ کا کھیل ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کے لیے اونٹ بن جاتے۔ اب دیکھیے اونٹ کا کھیل ہو رہا ہے، دونوں شہزادے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا نانا جان آج اونٹ کا کھیل کھیلتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ قبول ہے، میں تمہارا اونٹ بن جاتا ہوں۔ سرور کائنات کے دل کے اشاروں پر زمین و آسمان چلتے ہو، جن کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، جن کے اشارے پر سورج کو لوٹا دیا گیا، وہ سرور کائنات اپنے دست کرم دونوں زمین پر رکھتے ہیں، گھٹنوں کے بل شہزادوں کے لیے اونٹ بنتے ہیں۔ وہ ہاتھ جن کو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اور زمین پر رکھ دیے تھے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جن کی شان ہے وہ ہاتھ زمین پر رکھ دیے گئے۔ حضور پاک نے کہا شہزادوں پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، تمہارا اونٹ تیار ہے۔ اب امام حسن امام حسین دونوں شہزادے حضور کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ اس پشت اظہر پر اس کے لیے قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے حبیب ہم نے آپ کے پیٹھ کے ہر اس بوجھ کو اٹھا لیا ہے جو آپ کے پیٹھ پر آپ نے محسوس کیا۔ بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں، نگاہیں صحابہ کی دیکھ رہی ہے کہ حضور پاک کے پیش پشت اظہر پر دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور پاک دونوں شہزادوں کو اٹھائے ہوئے اونٹ کی طرح سیر کرا رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اے حبیب جو آپ نے پشت پر اٹھایا ہوا ہے رب نے ان کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، آپ کے بوجھ کو رب اٹھایا ہوا ہے۔ برادران عزیز، اللہ حضور پاک کے پشت کے بوجھ کو اپنے ذمہ رکھا ہے۔ دونوں شہزادوں میں ایک شہزادے کہتے ہیں نانا جان اونٹ تو بڑا عمدہ ہے، اونٹ تو بڑا بہترین ہے، لیکن اونٹ کی نکیل کہاں ہے؟ اونٹ کی نکیل بھی ہوتی ہے، اونٹ کی نکیل کہاں ہے؟ حضور پاک اپنے زلف اطہر جسے قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشی، وہ زلف اطہر اٹھا کر امام حسین کے ہاتھ میں لیتے ہیں، بیٹے یہ آپ کے اونٹ کا نکیل ہے، کس طرف موڑو مڑ جاؤں گا، نکیل سیدھی طرف کرو سیدھے مڑ جاؤں گا، بائیں طرف کرو بائیں مڑ جاؤں گا۔ کائنات جن کے اشاروں پہ چلتی ہے وہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں حسین اس طرف موڑو مڑ جاؤں گا، اور بتا رہے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، ارے جدھر میں ہوں حسین ادھر ہے اور جدھر حسین ہے ادھر میں۔ برادران عزیز، یہ منظر صحابہ کرام ہمیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ سرور کائنات کی محبت کو سمجھو، ان کی عطاؤں کو جانو، ان کی محبتوں کو پہچانو، ان کی مقصد کو جانو کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ حضور پاک نے کیا فرمایا؟ آپ کے آخر الفاظ احادیث کی کتب میں محفوظ ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں میں تمہیں میرے اہل بیت کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت اطہار کے بارے میں کہ تم میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ کیا کرنے والے ہو، اس کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ حضور پاک نے ہمیں نصیحت کی، ہمیں بتا دیا، ہمیں سمجھا دیا کہ حضور پاک چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کا خیال رکھیں، ان کی محبتوں کا خیال رکھیں، ان کی عظمتوں کا خیال رکھیں۔ برادران عزیز، آج آدمی آخر میں چاہتا کیا ہے؟ ادھر ایمان، قرآن، صاحب قرآن، صحابہ کرام کی محبتیں ہمارے سامنے آ گئی، آدمی چاہتا کیا ہے؟ نجات نا، آدمی چاہتا کیا ہے؟ کامیابی، آدمی چاہتا کیا ہے؟ جنت،
آدمی چاہتا کیا ہے؟ اللہ کی رضا. آدمی چاہتا کیا ہے؟ کہ میں اس دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. اس کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا. کہ میری اہل بیت اطہار کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے. جو ان میں سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا، تو ان کو چھوڑ دیا ڈوب گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر سمجھا دیا کہ جو اہل بیت اطہار سے جڑ گیا کامیاب ہو گیا، تو ان کو چھوڑ دیا ڈوب گیا. برادران عزیز، ہمیں سوچنا ہے ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. ایمان کے راستے پر، قرآن کے راستے پر، صاحب قرآن کے راستے پر، اصحاب صاحب قرآن کے راستے پر، ہدایت و نجات کے راستے پر. کون سا راستہ ہے جہاں اہل بیت اطہار کا ساتھ نہیں؟ ہر راستے پر اہل بیت اطہار کا ساتھ ہے، اور جسے اہل بیت اطہار کا ساتھ مل گیا وہ کامیاب ہے، اور جسے اہل بیت اطہار کا ساتھ نہ ملا وہ ڈوبا ہوا گمراہی میں غرق ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. برادران عزیز، آخر میں بات کو ختم کرتے ہوئے چند معروضات پیش کرتا ہوں. بہت سے لوگ آج کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جدا کر دیں، لوگوں کو توڑ دیا جائے، جدا کر دیا جائے، اور اس کے لیے کئی طریقے، نئے نئے انداز اپنائے جا رہے ہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر آج ہم جڑ سکتے ہیں تو انہی لوگوں سے قدسیہ کی محبت میں جڑ سکتے ہیں. آج ہم جڑ سکتے ہیں تو حضور پاک کی محبت ہے جو ہمیں جوڑ سکتی ہے. آج ہم جڑ سکتے ہیں تو اہل بیت اطہار کی محبت ہے جو ہمیں جوڑ سکتی ہے. آج ہم جڑ سکتے ہیں تو صحابہ کرام کی محبت ہے جو ہمیں جوڑ سکتی ہے. آج ہم جڑ سکتے ہیں تو ہم اولیاء اللہ کی محبت پہ جڑ سکتے ہیں. جہاں محبت نہیں ہوگی وہاں پر جڑ نہیں ہو سکتا. آج اگر چننا ہے تو انہی راہوں پہ چلنا ہوگا، انہی کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. برادران عزیز، ورنہ پھر ہم ٹوٹیں گے نہیں، ٹوٹ جائیں گے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بکھرنا نہیں. تو آپ نے کہا نحن عبد اللہ، ہم ہیں اللہ کی رسی اہل بیت، ہم کو تھام لو، کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی کبھی تم نہیں بکھریں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ محبتوں سے نوازا ہے. انہی محبتوں کے ساتھ چلیے. لوگ آج کوشش کر رہے ہیں محبتوں کو نکالنے کی. یہ محبتیں ایمان کا حصہ ہے، ان کو ہم کسی جدا نہیں ہونے دے سکتے. اسی لیے اسی شعر پر بات کو ختم کر دوں، اسی بات پر کہ آج دیکھتے ہیں امام حسین کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کربلا میں صرف تسلیم و رضا کی بات تھی. کربلا میں صرف تسلیم و رضا کی بات تھی، ورنہ تھا ہر ایک تصرف زیر امکان حسین، ورنہ تھا ہر ایک تصرف زیر امکان حسین. تو یہاں پر ہمیں یہ بات کو سوچنا ہوگا. لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا، کیسے ہوا. ہمارے بزرگوں نے بہت اچھے انداز میں ہمیں سمجھا دیا. ہمیں چاہیے کہ ان کو اختیار کریں اور اسی پر چلیں، اسی راستے پر چلیں تو ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک زندہ سلام پر موت ایمان پر دے وقت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما ہمیں. ہمیں نیک اور صالح متقیوں پر اظہار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے والے. ہم میں جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخلوق ہیں ان کے عطا فرما. جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام محمد بنا، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا. ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین.